بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے جو ہے وہ مزدور کے حقوق کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے 3 اخلاقی حقوق بیان ہوئے تھے۔ نمبر 1، جو تم خود کھاتے پیتے ہو وہ ان کو کھلاؤ۔ نمبر 2، جو تم خود پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ۔ اور نمبر 3 اخلاقی جو حق تھا وہ یہ تھا کہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ بوجھ نہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وہ کام کر سکتے ہیں اتنا ہی ان کو کام دو۔ ان کی طاقت اتنا کام کرنے کی نہ ہو ویسا کام مت دو۔ اور کبھی ایسا موقع آ جائے کہ بہت زیادہ کام آگے سے آ گیا ہے تو پھر یا تو تم خود اپنی ذات سے ان کی معاونت یعنی مدد کرو، اور اگر اپنی ذات سے مدد نہیں کر سکتے تو ایک ہیلپر ان کے لیے اور رکھ دو تاکہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے۔ یہ تو اخلاقی حق ہو گیا۔ اس کے درمیان میں یہ باتیں بھی عرض کی گئی کہ انبیاء علیہ السلام نے محنت مشقت کے کام خود کیے ہیں اور اپنی ذات سے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کما کر انہوں نے اپنا بھی پیٹ پالا اور اپنے گھر بار کا بھی پیٹ پالا۔ اور کسی بھی پیشے کو جو حدود میں تھا، جو حد کے اندر تھا، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس پیشے کو انہوں نے برا نہیں سمجھا۔ برا سمجھنا تو دور کی بات، خود انہوں نے اس پیشے کو اختیار کیا ہے تو برا سمجھنا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام تو ساری انسانیت میں سب سے شریف، سب سے علم کے اعتبار سے اونچے اور سب سے باکمال شخص کا نام نبی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کبھی کوئی ایسا ہلکا کام کر ہی نہیں سکتا، یعنی جو غلط کام ہو وہ کر نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ بات بھی گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں بیان کی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق جیسا کہ مشہور ہو گیا ہے کہ ان کو ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ وہ ان کے بدن سے نعوذ باللہ کیڑے گرتے تھے اور پھر وہ خود کیڑوں کو اٹھا کر اپنے بدن پر رکھ دیتے تھے۔ ایسی کوئی بات بالکل نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کا مقصد تو دین پہنچانا ہوتا ہے، اور اگر وہ خود اتنا زیادہ بیمار ہوگا اور ایسے گھناؤنی بیماری میں ہوگا جس سے کھڑکی کھول دو، کھڑکیاں بنائی اسی لیے تاکہ کھلے، کھڑکی کھولو۔ نبی کا مقصد تو ساری دنیا کو دین کی تبلیغ کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ دین کی تبلیغ کرنے میں کوئی ایسی چیز جس سے اس کو رکاوٹ ہوگی اور دین کی بات نہیں پہنچے گی تو پریشانی ہوگی۔ تو ایسی کوئی بیماری کبھی دیتا نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہ جس سے لوگ ان سے وحشت اور گھن کریں، ایسی کبھی کوئی بیماری نہیں دیتا۔ بیمار ہونا یہ تو انسانی فطرت ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے انسان تھے، اور وہ سارے کے ساروں پر جو ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب پر موت طاری ہوئی ہے، اور یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ اس لیے انبیاء جب انسان ہے، انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو لاحق ہوگی، بات سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق جو غلط بات چل گئی ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو چیز انسانی شرافت سے ہٹ کر ہوتی ہے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دور رکھتا ہے۔ تو جو پیشے انبیاء نے کیے ہیں وہ شرافت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اب آگے کا مضمون، علاوہ ازیں اگر کبھی بتقاضۂ بشریت کسی خادم یا ملازم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو چوتھا اخلاقی حق یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے چشم پوشی اور درگزر سے کام لیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔
جب 2-4 لوگ ہیں، وہ ایک ان کے اوپر ہے اور 2-3 اس کے نیچے کام کر رہے ہیں، تو طبیعت کے خلاف بھی کام کرتا ہے کاریگر، ہمارا ملازم، ہمارا خادم، اور کبھی کبھی خادم شرارت کے طور پر بھی ایسا کرتا ہے، تو اس کو کیسے نبھانا، اور بسا اوقات تکبر بھی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں تعلقات کو بنائے رکھنے میں حارج اور حائل ہوتا ہے، یعنی رکاوٹ بنتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ کہ میں ان کا بڑا ہوں، میں ان کا بڑا ہوں اور میری وجہ سے یہ لوگ پلتے ہیں، یہ جو ذہن میں آ جاتا ہے میں ان کو روزی دیتا ہوں، نعوذ باللہ، یہ تصور آ جاتا ہے، یہ تصور آ جاتا ہے میرے وہ ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا، کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا۔ یہ ملازم ہے تو یہ کام نہیں کرے گا تو آپ کا کام بنے گا کیسے؟ نہ تو آپ اس پر احسان کر رہے ہیں، تنخواہ دے رہے ہیں تو کام کی بنیاد پر دے رہے ہیں، اور نہ ہی وہ آپ پر احسان کرتا ہے کہ وہ جو ہے کام کر رہا ہے تو مفت میں نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے دونوں یہ سمجھ لیں کہ ہم دونوں کی ایک دوسروں کو ضرورت ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے چلیں۔ اور خاص طور سے جب اگر کوئی سیٹ ہے تو اس کو بھی اس کا لحاظ ہونا چاہیے کہ میرا ملازم اور میرا جو ہے کاریگر کبھی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو نظر انداز بھی کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جہاں جو کوئی 4 آدمی کے درمیان میں اس کو ایسا زبردست طریقے سے ذلیل کیا کہ وہ پھر سر اٹھا کر بات ہی نہیں کر پاتا، اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے درمیان میں یا دوسرے لوگوں کے درمیان میں وہ سخت ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو ذلیل کرنا بہت بری بات ہے۔ اگر کوئی بات ایسی پیش بھی آ رہی ہے اور بار بار بھی غلطی کرتا ہے، اول تو حدیث شریف میں جیسے کہ اسی مضمون میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرو، مگر 70 مرتبہ نہیں، 60 مرتبہ نہیں، ایک آدھ مرتبہ تو آپ معاف کریں۔ اور معاف کرنے کا مطلب یہ کہ درگزر کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ کبھی ایسا معاملہ پیش بار بار بھی آ رہا ہے تو اس کو تنہائی میں بلا کر بتائیں کہ دیکھ اس کی وجہ سے مجھے زبردست نقصان ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا، امیج بھی متاثر ہوگی، اور جو مجھے نقصان ہوگا تو بالواسطہ تجھے بھی نقصان ہوگا، تو اس لیے تو ایسا کوئی کام مت کر جس سے ہمارے کاروبار کو نقصان ہو۔ یہ بات سمجھانی چاہیے۔ اور اگر ایسا معاملہ بنتا نہیں ہے، اس سے بھی بار بار سمجھانے سے بھی ہمارا کاریگر نہیں سدھرتا، تو پھر حدیث شریف میں فبیعوہ، یعنی اس کو بیچ دو، یہ بیچنے کا معاملہ تو ہے نہیں، اس کو رخصت کر دو کہ بھائی میرا اور تیرا معاملہ بنتا نہیں ہے تو کسی اور جگہ اپنا کام تلاش کر لیں۔ اس کا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ ایسے وقت پر حساب کتاب کریں کہ اس کو پریشانی نہ ہو۔ ایسا اوقات ہوتا ہی ہے دونوں جگہ سے، میں نے دونوں لوگوں کی یہ رودات سنی ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ کاریگر بھی ایسے موقع پر تنگ کرتے ہیں جب سیٹ کے لیے سیزن کا ماحول ہوتا ہے، وہ چھوڑ کر جانے کی دھمکی دے دیتے ہیں۔ یہ گویا ان کا یعنی وہ لوگوں کی طرف سے ظلم ہے، کاریگروں کی طرف سے استحصال ہے اپنے سیٹوں کا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظالم کوئی بھی ہو، ظالم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا، ظالم کی طرفداری نہیں کی جا سکتی، ظلم دونوں طرف سے ممکن ہے اور ہوتا بھی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کا جائز حق بھی نہیں دیتے، یعنی آقا مالک جو سیٹ ہے وہ ان کا اپنا جائز حق بھی نہیں دے رہے، یعنی جو کاریگروں کا بنتا ہے وہ ان کو نہیں دے رہے۔ یہ دونوں غلطیاں ہیں، زبردست طریقے سے غلطی ہے، اور جو ظلم کرے گا آخرت میں اس کو اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، عبادت کے پہلو میں مضبوط ہے تو اخلاقی پہلو میں گرا ہوا ہے، اخلاقی پہلو میں بہت مضبوط ہے، معاشرت کے اعتبار سے ٹوٹا ہوا ہے، معاشرت میں مضبوط ہے، معاملات بالکل برباد ہیں۔ ہمارا دین ان تمام چیزوں کو لے کے چلنے کا نام ہے۔ عبادات میں آپ ماتھے پر سجدے کا بہت بڑا ٹیکا بنا لیں اور بہت بڑا نشان بنا لیں، کامیابی وہاں ختم نہیں ہو جائے گی اور اسی پر کامیابی نہیں ملنے والی، اس کے بعد دوسرے 4 شعبوں پر بھی باقاعدہ باز پرس اور پوچھ گچھ ہونے والی ہے، اور اس میں باقاعدہ اس پر سزا کا نفاذ ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے ان جگہوں پر بھی اپنے دین کو صحیح طریقے سے سنبھال کر لے کر چلے۔ دین اسی پورے دین پر چلنے کا نام دین ہے، خالی عبادت کا نام دین نہیں ہے۔ جو لوگ عبادت میں کمزور ہیں اس کی پکڑ ان کو ہوگی اور اس کا جواب ان کو ضرور دینا ہے، مگر اسی طریقے سے معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ سب چیزیں درست کرنا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں کبھی بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے کسی خادم سے یا ملازم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو چوتھا اخلاقی حق یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے چشم پوشی، آنکھ بند کرنا اور درگزر سے کام لے، معمولی غلطیوں اور کوتاہیوں پر ان کی گرفت نہ کی جائے۔ بہت سے تو اتنے ہوتے بس ذرا سی چوک کا انتظار کر رہے ہیں، مناسب نہیں۔ کوئی نہ تو آپ فرشتہ ہیں کہ آپ باقاعدہ ان کے لیے داروغہ بن کے کھڑے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
انہیں ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر کھری کھری نہ سنائی جائے، بار بار گالی گلوچ یا ڈٹ کے کہ تو میں ہوں جو تجھے رکھ رہا ہوں، نہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی تو اس کی روزی کا مالک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے یہاں سے نکل بھی گیا تو ایسا نہیں کہ بھوک سے مر جائے گا یا اس کے گھر والے جو ہے تڑپ تڑپ کے جان دے دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے دوسری جگہ آپ سے اچھا سیٹ مل سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ بیجا سختی کی جائے، خصوصاً جب کہ وہ خادم اور ملازم نیک اور متقی ہوں تو اس کے ساتھ خصوصی رعایت کی جائے۔ متقی ملازم کے لیے ضروری ہے کہ عبادات میں ضرورت سے زیادہ وقت نہ دے، اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی یہاں بھی زبردست زیادتی ہوتی ہے۔ اگر وہ بندہ وقت کا پابند ہے، یعنی وقت کے لیے تنخواہ پر رکھا ہوا ہے کہ آپ کو 30 دن کام کرنا اور 15,000 یا 20,000 روپے آپ کو تنخواہ ملے گی، تو اس کا وقت بندھا ہوا ہے۔ ہاں وہ شروع میں اس سے جو نماز کے اوقات ہیں اس کے متعلق بات کر لے گا کہ میں اپنے نمازوں کے اوقات میں اتنا اتنا وقت دوں گا، اور جو وقت متعین کیا گیا ہے وہ وقت مسجد میں دے کر پھر فوراً اپنی ڈیوٹی پر اپنے کام کی جگہ پر پہنچنا یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے بسا اوقات کہ ایک آدمی جو ہے وہ تنخواہ پر رہ گیا، اب یہاں آ رہا ہے تو اوابین پڑھ رہا ہے، اور یوں اگر عام دنوں میں اتوار کے دن مغرب چھٹی، یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ نماز کے آسرے سے اپنی تنخواہ کو حرام کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، مگر اس کے بعد آگے جو نفلوں پہ نفلیں چڑھاتے جا رہے ہیں وہ آپ اپنے اوقات میں کیجئے نا، کون منع کر رہا ہے؟ اس سے کوئی نہیں، کسی نے منع نہیں کیا، مگر جو وقت آپ کا متعین ہے وہ تو بکا ہوا ہے۔ آپ اس وقت میں ڈنڈی ماریں گے تو اتنی تنخواہ آپ کی حرام ہو جائے گی۔ ان چیزوں کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، مگر اس کا بھی باقاعدہ جواب دینا پڑے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز کی چھٹی دینا اس سیٹ کے لیے ضروری ہے، مگر اس کو بھی اپنی 7 رکعتیں، جیسے مغرب میں 7 رکعت پڑھ کر چلا جائے، پھر مسالہ گھس رہا ہے، پھر دوسرے کام، اور پھر بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ملازمت کے اوقات میں بیت الخلا جائیں گے آدھا گھنٹہ، یہ ملازم کی طرف سے زیادتی ہے، یہ ملازم کی طرف سے زیادتی ہے۔ احتیاط ہونا ضروری ہے۔ آدھا گھنٹہ استنجا کرنے میں، بہت سے لوگوں کے متعلق یہ بتایا گیا کہ باقاعدہ وہ ایسی جگہوں پر، یعنی جہاں ملازمت کا وقت ہے اس کو کاٹنے کے لیے، اس میں تخفیف کرنے کے لیے، کمی کرنے کے لیے، بس وہ گھر سے استنجا نہ کر کے باقاعدہ ملازمت کے اوقات کم کرنے کے لیے وہ ان اوقات میں یہ تمام کام کرتے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے وہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کا جواب دینا ہوگا ان کو۔ اس لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، ہمارا سیٹ اور ہمارا جو باس ہے وہ اس معاملے میں اگر نکیر نہیں بھی کرتا تو ہم جس کا وقت برباد کر رہے ہیں آخرت میں اس کا ہاتھ اور ہمارا دامن ہوگا، اور اس کا ہم کو جواب دینا ہے۔ جیسے سیٹ لوگوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، ایسے کبھی کبھی ملازمین کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، اس لیے اس پر بھی لحاظ ہونا ضروری ہے، خصوصاً جب کہ وہ خادم اور ملازم نیک اور متقی اور اس کے ساتھ خصوصی رعایت کی جائے۔ حدیث شریف میں عام خادم اور ملازم کو بھی دن میں 70 مرتبہ معاف کر دینے کی ترغیب وارد ہوئی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر ترغیب دیتے ہیں کہ اگر کوئی عام ملازم ہے تو اس کو بھی 70 مرتبہ دن میں معاف کر دیا کریں۔ تو اگر نیک ملازم ہو اور اس کو بار بار آپ ٹوکیں، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم سیٹ نماز کے لیے بلا جھجک چھٹی دیتا ہے اور مسلمان سیٹ نماز کے لیے چھٹی نہیں دیتا، نمازی بھی نماز کے لیے نہیں دیتا۔ ایسے واقعات بھی میری نظر سے گزرے ہیں، نمازی بھی نماز کے لیے چھٹی نہیں دیتا، نمازی کام کا حرج ہوتا ہے، یعنی وہ گویا نماز میں رکاوٹ پڑ رہا ہے، اس کو سزا بھگتنی ہے آخرت میں۔ پھر نیک اور نمازی کے متعلق کیا خیال ہے؟ اور اگر کسی وجہ سے رعایت کرنا اور چشم و پوشی سے کام لینا مناسب نہ ہو، یعنی بہت زیادہ تھک گیا مان لیجئے باس اور جو سیٹ ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو اعتدال میں رہتے ہوئے تنبیہ کر دے، بتا دے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، میں زیادہ دن تک آپ کو برداشت نہیں کر سکوں گا، جس کا مقصد تعذیب ہو، تعذیب نہ ہو، عذاب دینا نہ ہو، تنہائی میں بلا کر اس کو صاف ستھرے لفظوں میں بتا دیا جائے کہ ہمارا اور آپ کا نباہ مشکل ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کا رویہ اور آپ کی روش یہ رہی تو ہم زیادہ دن تک آپ کو لے کے چل نہیں سکیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ان تمام مراحل کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہو، بہت سی مرتبہ بالکل لیچڑ ہوتے ہیں نا، ہر قسم کے لوگ ہیں، بالکل لیچڑ ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر عزت کے ساتھ رخصت کر دیں، عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر دے کہ آپ اپنا کام کسی اور جگہ تلاش کر لیجئے۔ حدیث شریف میں فَمَن لَّمْ يُلَائِمْكُمْ فَبِعُوا،
یعنی اگر اس کے ساتھ ملامت نہیں کر سکتے، آپ نرمی اختیار نہیں کر سکتے، فبیعوا، زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام کو بیچ دو، ولا تعذبوا خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کو سزا مت دو۔ سزا دینے کے لیے صرف ہاتھ نہیں، بہت سارے لوگوں کی زبان میں وہ زہر ہوتا ہے جو شاید سانپ کے زہر کے مقابلے میں بھی سخت ہو۔ یہ تو مزدور اور ملازموں کے اخلاقی حقوق بیان کیے۔ جہاں تک ان کی قانونی حق کی بات ہے تو یہ حقیقت ہے کہ ایک ملازم اور مزدور کے سامنے سب سے پہلا سوال اس کی تنخواہ کا ہے، اس کی اجرت کا ہے، جو اس کا قانونی حق ہے۔ اس سلسلے میں شریعت مطہرہ نے پہلا حق یہ بیان کیا کہ کسی بھی ملازم اور مزدور کی تنخواہ اور اجرت اور کام کی نوعیت پہلے ہی سے متعین کر دی جائے۔ کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کتنا ملے گا، یہ بالکل وضاحت کے ساتھ ہو۔ مبہم گول مول سی بات، بس ایسا ایسا کرنا ہے نہیں، صاف ستھرا بتائیے کہ مجھے یہ کام کروانا ہے آپ سے، آپ یہ کام کریں گے اور کریں گے تو کتنی اجرت ہو سکتی ہے، یہ وہ ہو جائے گا نا بعد میں۔ وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود اجیر یا کبھی مزدور دونوں مبہم بات رکھتے ہیں، کر لیں گے بس، لے لیں گے جو بھی کچھ، نہیں لے لیں گے نہیں، صاف ستھری بات۔ اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، شروع میں صفائی نہیں، بعد میں جو ہے وہ مزدور اپنی مزدوری زیادہ مانگتا ہے، کبھی جو ہے وہ مزدوری پر رکھنے والا اس کو کم مزدوری دینے پر ضد کرتا ہے، تو یہاں دونوں میں نا اتفاقی ہوتی ہے۔ اس لیے صفائی کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اور معاملات میں ہر موقع پر صفائی کی ترغیب نہیں دی، صفائی کا حکم دیا ہے۔ ترغیب کا مطلب صرف شوق نہیں دلایا، صاف ستھرے انداز میں کہا کہ جب تک معاملہ صاف نہیں ہوتا شروع ہی مت کرو۔ مزدور کی تنخواہ، اجرت اور کام کی نوعیت پہلے ہی سے متعین کر دی جائے، اسے مبہم نہ رکھا جائے۔ بہت سی مطلب کیا کہتے ہیں، اگر صاف ستھرا بتا دیں گے تو کام دے گا نہیں کوئی، یہ مزدور کی طرف سے ہوتا ہے۔ یا کبھی کبھی کروانے والا یہ سوچتا ہے کہ پورا کام بتا دوں گا تو بیٹھے گا نہیں، تو اس لیے اس کو مجبور کر دو، اور جب تک اس کے ہاتھ میں اجرت نہیں ملے گی وہاں تک وہ کام کرنے پر مجبور ہوگا، پھر اس کو اپنی مرضی سے اجرت دو۔ ظلم ہے، دونوں طرف سے ظلم ہے، اسے مبہم نہ رکھا جائے۔ حدیث پاک میں کسی بھی مزدور سے کام اور اجرت متعین کیے بغیر کام لینے سے حدیث میں منع ہے۔ فرمایا ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن استئجار الاجیر حتی یبین له اجرہ، یعنی مزدور کو اجرت پر رکھنے سے پہلے اس کا کام اور اس کی مزدوری دونوں متعین کیے بغیر اجرت پر نہ رکھا جائے، یعنی رکھنے سے ہی روکا ہے۔ مزدور کو بھی خود اپنا کام پوچھ لینا چاہیے اور مزدوری بھی متعین کر لینی چاہیے کہ میری مزدوری کیا ہوگی اور میرے ذمے کیا ہے، جو اس کی ذمہ داری صاف ستھرے لفظوں میں بتا دی جائے۔ اچھا یہ کہ لکھت میں ہو، تحریری ہو، رائٹن ہو، تاکہ کل کو دونوں میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ملازم اور مزدور کی تنخواہ اور اجرت ان کی قابلیت اور ضرورت کے لحاظ سے متعین کی جائے۔ اس اصول میں زیادہ تر جگہوں پر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ پھر سے سنیے آپ، دوسرا حق یہ کہ ملازم اور مزدور کی تنخواہ اور اجرت ان کی قابلیت اور ضرورت کے لحاظ سے متعین کی جائے، جو اس کی ضرورت ہے اور جو اس کی قابلیت ہے اس کے لحاظ سے متعین کی جائے۔ قرآن کریم نے دودھ پلانے والی عورت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم بچے کی ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلواتے ہو تو چونکہ وہ تمہارے بچے کو اپنے جسم کا خون جلا کر دودھ پلاتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے، اس لیے تمہارا فرض ہے کہ اپنی گاڑی کمائی سے اس کی ضروریات زندگی کا خیال رکھو، اور اس بارے میں دونوں کو ایک دوسرے کی تکلیف کا خیال ہونا چاہیے۔ فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا۔ ترجمہ، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ ہاں، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، یعنی جتنی طاقت ہے پیسہ دینے کی اتنا ہی اس کو مجبور بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ پیسہ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ طاقت کم ہے اور پیسہ اس سے زیادہ دلوایا جائے گا، ایسا نہیں ہے، مگر ایسا بھی نہ ہو کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی پیسہ کم دیا جائے، یہ بھی غلطی ہے۔ اور ہوتا اکثر جگہوں پر یہی ہے کہ جب دینے کا نمبر آتا ہے غریب ہو جاتا ہے اور لینے کا نمبر آتا ہے میری حیثیت زیادہ ہے۔ لینے کا جب نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں میری حیثیت زیادہ ہے، میری قابلیت زیادہ ہے، میرا حق زیادہ بنتا ہے، اور جب دینے کا نمبر آتا ہے تو بولے میں بہت غریب ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اصل میں پہلے زمانے میں یہ زیادہ ہوتا تھا، جیسے عرب کے علاقے میں بھی، کہ عورتیں
جو ہے وہ بچہ جننے کے بعد شہر کی عورتیں گاؤں کی عورتوں کو اپنا بچہ دے دیتی تھی، ان عورتوں کو دیتی تھی جن کا نیا نیا بچہ ہوا ہے۔ اب گاؤں کی عورتیں شہر کے مقابلے میں صحت مند بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ ایک سے زیادہ بچوں کو دودھ پلانے پر قادر ہوتی تھی، اور گاؤں میں جانے کے بعد گاؤں کی آب و ہوا کی اچھائی کی وجہ سے اور خوبی کی وجہ سے بچے کی نشو و نما، اس کی بڑھوتری، اس کا گروتھ بہت اچھا ہوتا تھا، اس لیے وہاں بھیجا جاتا تھا اور باقاعدہ اس کی تنخواہ متعین ہوتی تھی۔ تو اس تنخواہ کے متعلق یہاں ذکر ہے۔ اگر شہر میں بھی ایسا کبھی کچھ معاملہ بن گیا تو اس پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مان لو کہ والدہ دودھ پلانے کے قابل نہیں ہے، دودھ ہی نہیں آ رہا ہے اس کو، تو اگر کسی اور دودھ پلانے والی عورت کی خدمت حاصل کی جائے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے اجرت بھی دینی چاہیے۔ یعنی قرآن پاک نے معروف طریقے پر اجرت دینے کا حکم فرمایا۔ اس کو صاف طور سے سمجھیں، معروف کیا چیز ہے؟ معروف معروف کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ اجرت اتنی زیادہ ہو کہ اجرت دینے والے کی قدرت سے باہر ہو، اور نہ اتنی کم ہو کہ اجرت پانے والے کی ضروریات بھی پوری نہ ہو سکے۔ بس اس اصول اور ضابطے کو سمجھ لو۔ اس اصول اور ضابطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نہ تو اتنی زیادہ ہو کہ دینے والا دے نہ سکے، اور نہ اتنی کم ہو کہ لینے والے کی ضرورت پوری نہ ہو سکے۔ اگر یہ والا اصول اور ضابطہ ذہن میں رہے گا پھر کبھی بھی کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، اور اس اصول کو زیادہ تر لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ، چاہے وہ حکومتی مشینری ہو چاہے وہ لوگ پرائیویٹ، چلو حکومت کا معاملہ تو دوسرا ہی ہے کہ وہاں ہمیں ابھی فی الحال جو ہے وہ کوئی دخل اندازی کا موقع نہیں ہے، مگر آدمی اپنی ذات کے معاملے میں تو خود مختار ہے، اس کو اپنی ذات پر اختیار ہے کہ مجھے اپنے ملازمین کو کیا تنخواہ دینی ہے، وہ اپنی ذات کے معاملے میں اختیار رکھتا ہے۔ تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس بارے میں ضرور سوال کرے گا، تو نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یا تیری ماتحتی میں جو لوگ یا تیرے نگرانی میں جو کام ہو سکتا تھا، جہاں تو دخل اندازی کر سکتا تھا، تو نے کیا کیا، اس کے بارے میں ضرور ہم میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے، ہم میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی، اور یہ تمام چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ یعنی قرآن پاک نے معروف طریقے پر اجرت دینے کا حکم فرمایا۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ اجرت اتنی زیادہ ہو کہ اجرت دینے والے کی قدرت یعنی طاقت سے باہر ہو، نہ اتنی کم ہو کہ اجرت پانے والے کی ضرورت پوری نہ ہو سکے۔ اسلامی فقہ جلد 2 صفحہ 542 حوالہ بھی لکھ دیا۔ یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ آج تقریباً ہر جگہ یہ المیہ یعنی یہ ٹریجڈی ہے، یہ دکھ کی بات ہے کہ ہر جگہ پر تقریباً یہ اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ مساجد، مدارس اور دینی اداروں میں بھی اس قرآنی تعلیم کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً میں نے پہلے بھی کہا تھا، بر صغیر کی اکثر مساجد ساؤتھ انڈیا کو چھوڑ کر اکثر مسجدوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہاں جو متولیان ہے وہ، شہر کی میں بات بتاؤں، شہر کی ایک آدمی نے تو باقاعدہ، ایک آدمی نہیں بلکہ بعض لوگوں کا تو خیال ہی ہے جو ائمہ حضرات ہے وہ 5 نمازوں میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے، تو بتایا کہ 1.5 گھنٹہ، ہمارے 8 گھنٹے ہم ایک مزدور کو رکھتے ہیں تو وہ 8 گھنٹے والے کو ہم اتنی تنخواہ دیتے ہیں تو اس کا حساب کر کے 1.5 گھنٹے والے کو اتنی دینی چاہیے۔ بس بات سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں اپنی آپ بھی تو نہیں سنا رہا ہوں، یہاں رہنے والے لوگ اپنی یہ بات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ دین کا کام ہے اور دین کی بات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ والی بات اگر نہیں کہی جائے گی آئندہ باصلاحیت لوگ ملنا ناممکن ہو جائے گا، اور اس کا جواب امت کے ہر فرد کو قیامت کے دن ضرور دینا ہے۔ امت کے ہر فرد کو قیامت کے دن ضرور دینا ہے۔ آپ جا کے سروے کیجئے دینی مدارس میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، باقاعدہ اس سے پہلے بھی، اور ہمارے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے اور بھی دوسرے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے۔ مدارس میں اب طلباء کی تعداد پہلے کے مقابلے میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ مدارس سے مراد ہاسٹلز والے، جہاں دارالقام یعنی کھانے اور رہنے کی سہولت ہوتی ہے، ان مدارس میں طلباء کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور سے وہ طبقہ جو کسی درجے میں کیپیبل ہے، باصلاحیت ہے، وہ جو اپنے بچوں کو پال سکتا ہے، وہ تو بہت ہی کم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر رہا ہوتا ہے۔ اور پیسے والا طبقہ جو جس کی ذرا اور ٹھیک حالت ہے، چندہ تھوڑا بہت دے دے گا مگر بندہ نہیں دے سکتا، سوچ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اس کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، وہ دنیا
دنیا والے مستقبل کی بات کر رہا ہوں میں. وجہ کیا ہے؟ امت اتنا نہیں اٹھا سکتی. آپ کو پتہ ہے جینیوں کے یہاں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو غلط ہیں، جن کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کو جہنم میں جانا ہے، سوائے مسلمان کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. یہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کوئی شخص حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس مذہب کو قبول نہیں کرے گا. صرف مسلمان کے یعنی اسلامی مذہب کو قبول کرنے والا ہے. تو دوسرے لوگ کتنا ہی اچھا کام کر لے، وہ سوائے جہنم کے اور کوئی دوسری جگہ نہیں جا سکتی. یہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی رکھ رکھاؤ یا اخلاقیت کی بات نہیں کہ یار اس سے لوگوں کی دل کو ٹھیس پہنچے گی. یہ فضول بکواس نہ کریں. یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ جن لوگوں کی یہ جو دماغ میں خرابی ہے، جو اچھا کرے گا اسلام کے ساتھ تو اس کو آخرت میں بدلہ ملنے والا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ لوگ قیامت میں جہنم میں جائیں گے اور وہ غلط مذہب پر ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، ان کا دھرم غلط ہے، وہ لوگ اپنی آمدنی کا 10% اپنے مذہبی طبقے کو دیتے ہیں. 10% دے رہے ہیں، 2.5 نہیں کہہ رہا ہوں میں، 10% دیتے ہیں. اور دوسرے مذاہب، اب وہ سب مذہب، سب جتنے بھی مذہب ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ ناستک ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی کاز کو سامنے رکھتے ہوئے، کوئی نہ کوئی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے چندہ دیتے ہیں. جو لا مذہب طبقہ ہے، جو لا دین طبقہ ہے، جو بے دین طبقہ ہے، جو ناستک ہے، جو مذہب کا منکر ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کاز کو سامنے رکھتے ہوئے، کسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے چندہ دیتا ہے. چندہ دیتا ہے نہیں دیتا؟ پھر ہم نے دے دیا تو کون سا کمال کیا؟ اور ہمارا تو مذہب اس پر ترغیب دیتا ہے، ہمارا مذہب اس پر ترغیب دیتا ہے. آپ پوری عالم اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر صرف بر صغیر کا مسئلہ سب سے زیادہ اٹکا ہوا ہے. بر صغیر کا مسئلہ سب سے زیادہ اٹکا ہوا ہے کہ یہاں دینی طبقے کی تنخواہ جان بوجھ کر کم رکھی جا رہی ہے. اس سے آگے چل کر یہ نقصان ہوگا. دینی رہنمائی کرنے والے، اب اولاد کو لوگ دین نہیں پڑھائیں گے تو پھر دین کا نقصان ہوگا. آگے چل کر کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ ہم اب کوئی میں کہاں اس میں ٹرسٹیوں میں کہاں شامل ہوں. ہمیشہ جب جان چھڑانے کے آپ دنیا میں 50 طریقے اختیار کر لیں، جتنی آپ کی عقل ساتھ دے دی اتنے آپ طریقے اختیار کر لیں، آخرت میں جان چھڑانے کا یہ طریقہ بالکل کارگر نہیں ہوگا. جس کی جو آمدنی ہے اس کے متعلق اس سے ضرور پوچھا جائے گا. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو پھر سب کے سامنے بالکل کھلی کتاب ہے آخرت، بالکل کھلی کتاب ہے. اس لیے یہ عام لوگوں کی ذمہ داری، عام لوگوں کی، کہ اس طبقے کا ضرورت کے لحاظ سے خیال کیا جائے. ضرورت کے لحاظ سے. اب کوئی کہ میں تو بھائی دو کو ہی بس مانتا ہوں، میرے دو اور ہمارے دو، ہم دو اور ہمارے دو، اس کے علاوہ تیسرے کو میں نہیں مانتا، اور یہ مولوی تو بچے پہ بچے نکالے جا رہا ہے. تو وہ دیکھیں، وہ اس کا دینی مسئلہ ہے. آپ کو اگر اس والے دین پر عمل نہیں کرنا اور دین کی اس مسئلے سے آپ کو بیزاری ہے تو آپ اپنی آخرت برباد کریں. پر یہ اس سے مولوی کا کیا فرق پڑتا ہے؟ مولوی اگر زیادہ بچے پیدا کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی ضرورت پوری کرنا یہ عوام کی ذمہ داری ہے. آپ سمجھیے، یہ عوام کی ذمہ داری ہے. اور یہ 14 صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، 14 صدیوں سے. آپ مجھ سے سوال کیجئے نا، میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو جواب دوں گا. میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو جواب دوں گا اس معاملے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حصہ قرآن نے متعین کیا. سورہ انفال جو ہے نا، سورہ انفال، نفل کا مطلب کیا ہے؟ جنگوں میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کا 5واں حصہ یعنی 20% نبی اور نبی کے گھر کے لیے متعین تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ کاروبار کے لیے انہوں نے کپڑے کی گٹھری اٹھائی، حضرت عمر نے ان کو روکا. یہ آپ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ حضرت عمر نے روکا. کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں اپنے گھر والوں کو نہیں چلاؤں گا. تو انہوں نے کہا جب تو گھر والے کے لیے جائے گا تو دوسرے کام کون کرے گا؟ تیری تنخواہ باقاعدہ متعین ہوگی. اور تنخواہ متعین ہوئی. یہ جو غیر مسلموں کی طرف سے باقاعدہ مسلمان سادہ ذہنوں کے دماغ میں بھولے سے یہ باتیں آ گئی ہے کہ جو تنخواہ لیتا ہے وہ نعوذ باللہ جہنم میں جائے گا. یہ خطرناک عمل ہے، خطرناک. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جن لوگوں نے یہ جو سوچ بنا لی کہ جن لوگوں نے دینی کام پر اجرت یا تنخواہ یا معاوضہ لیا ہے تو وہ آخرت میں جہنم میں جائیں گے، یہ جو میں نے آپ کو مثال دی، کس کی مثال دی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، زمین پر انبیاء کے بعد سب سے مقدس شخصیت ہمارے عقیدے کے مطابق صدیق اکبر کی ہے. تنخواہ لی یا نہیں لی؟ تنخواہ لی یا نہیں لی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ سارے عمال کی، سارے گورنروں کی اور ساری مشینری جو بھی چلتی تھی سب کی تنخواہ مستقل متعین تھی، ہر کام کے لیے تنخواہ متعین تھی، اور تنخواہ ان کی ضرورت کے حساب سے ہوتی تھی. یہ بات ذہن میں رکھیے، تنخواہ ان کی ضرورت کے حساب سے ہوتی تھی. اگر کوئی 5 بچے والا ہے، 6 بچے والا ہے، اس کے گھر میں 10 آدمی کھانے والے، تو ان کے اعتبار سے مان لیجئے کہ بھئی ایک بندے کا ماہانہ خرچ 100 روپے، 3,000 روپے مثال کے طور پر، تو اگر 8 آدمی تو 8 3 24,000 روپے ان کی ضرورت ہے. اس میں دوا دارو کا خرچ آ گیا، اس میں راشن کا خرچ آ گیا، اس میں جو ہے وہ تعلیم، معیاری تعلیم بہت ہائی فائی، 7 لاکھ روپے سال کے اسکول کے وہ نہیں، پر درمیانی درجے کی اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکے تاکہ اس کے بچے اور اس کی اولاد زمین پر باعزت زندگی گزار سکے. یہ قوم کے ہر فرد کی ویسی ذمہ داری جیسے فجر کی نماز میں شامل ہونا. سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا مرضی کی بات ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات آپ لوگوں کو بتائیے. ٹرسٹیوں کا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ٹرسٹیوں پہ فتنہ کریں، نہیں، بالکل نہیں کریں، بالکل نہ کریں. جو جس طریقے سے مسجد کا خدا نعوذ باللہ بن کے بیٹھا، خدا ہی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو لوگ اپنے ملازمین کو 8 گھنٹے کی تنخواہ 10,000 روپے دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ مولانا صاحب جو ہے نا، وہ امام صاحب، وہ تو 1.5 گھنٹہ پورے 5 وقت میں دیتے ہیں، تو ان کی 8,000 روپے کے حساب سے تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ 1-2 ہزار بس کافی ہے، کافی ہے. آپ سمجھ رہے کیا کہہ رہا ہے وہ بندہ، کیا کہہ رہا ہے؟ اسی لیے وہ لوگ دیکھیں، آپ میں نے بہت غور کیا، متولیوں کا بچہ دینی لائن میں کبھی نہیں ملے گا، آپ کو مل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں چوس رہا ہوں تو دوسرے میری اولاد کو چوسیں گے. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر تو میں نے بنائی مسجد، اب اس میں خدا نہ خواستہ آج تو یوں کر کے منہ نماز پڑھوا رہا ہے، کل یوں منہ کر کے نماز پڑھوائے گا. اتنی کھلی دادا گیری، یہ بھی غلط ہے، غلط ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو جن مسجدوں میں اس قسم کے خدا نعوذ باللہ خدائی کے دعوے دار بیٹھ گئے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی انتظامیہ کو الٹ دو، نہیں، کیا ضرورت ہے، ان کو ان کی آخرت برباد کرنے دو. نہیں سمجھ میں آتا اس لیے کہ کھلی کتاب ہے، کھلی کتاب ہے. جو متولی کے گھر کا خرچہ ہے اتنے فردوں کا، اتنے جتنے لوگ اس کے گھر میں پلتے ہیں اتنے، سب کے ہاتھ پیر اتنے ہی ہے نا کہ کچھ الگ ہے. اور یہ تنخواہ دینا اسلام کا حصہ ہے. اس لیے پہلے تو یہ ذہن میں سے نکال دیں کہ جنہوں نے تنخواہ لی، باقاعدہ غسال اس کی تنخواہ متعین ہے، ہمارے یہاں باقاعدہ اس کی اجازت ہے. غسال مطلب مردے کو نہلانے والا، نہلانے والی، اگر وہ پیسہ لیتے اس کی اجازت ہے. کون منع کر رہا ہے؟ دیکھو جہالت کو عام مت کرو، علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جن لوگوں نے یہ باتیں کہی ہے، یا خدا نہ خواستہ جن کا دماغ یہ سوچتا ہے کہ جنہوں نے تنخواہ لے لی آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، ان کو سچے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. این ممکن ہے کہ خدا نہ خواستہ اس جہالت کی وجہ سے آخرت میں زبردست طریقے سے اس کی پکڑ ہو جائے، زبردست طریقے سے. اس سے بچیے، اس سے بچی. اب وہ رہا مسئلہ انتظامیہ کا، ٹرسٹیوں کا، ان کو گولی مارو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر بندہ اگر مجھے اپنی آخرت میں جواب دینا ہے، میں اپنے محلے کی مسجد کا طے کر لوں کہ بھئی کیا حساب کتاب ہے آپ کا، وہ بتا دے گا کہ میرا حساب کتاب یہ ہے. اب میں اپنے سرکل میں یہ بتا دوں، دیکھ بھائی میری آمدنی اتنی ہے، میں اس میں سے اتنے 500 روپے ہر مہینے دے سکتا ہوں، تو 10 دوست مل کے 5,000 روپے، 20 دوست مل کے 10,000 روپے دے سکتے ہیں. اب جیسے میں نے بتایا کہ عام آدمی اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کتنے روپے اس کو درکار ہیں، درمیانی درجہ، بہت ہائی فائی ہوا میں اڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اب کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ دینے کے بعد یار یہ کیوں، اس کے پاس تو جب بھی دیکھو تو 500 روپے کا نوٹ لے کے آتا ہے یہ چھوٹے کرانے کے لیے. یہ جملہ میں نے خود سنا، بات سمجھ رہے؟ ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی لاک ڈاؤن بہت سارے غریب لوگ ہیں، کسی نے دے دیا. اب مان لیجیے کہ کسی نے 500 روپے دے دیے تو توڑانا تو جائے گا نہیں، کہ اس کو رکھ کرے گا، کیا کرے گا وہ؟ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس کو دینے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ تو ہر 2-4 ہفتے میں 500 کا نوٹ لے کے آتا ہے، 2,000 کا نوٹ لے کے آتا ہے.
مت ایسا کرو، اللہ تعالیٰ کے وہاں نہ تو دیر ہے نہ اندھیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جس دن اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا نا، اس دن ایک ایک روپے کو ترس جائیں گے. بنو امیہ کی ایسی حکومت تھی، میں نے بتایا نا، بنو امیہ کی زبردست حکومت تھی، بہت زبردست. انہوں نے ظلم اٹھایا. حجاج ابن یوسف نے اکیلے نے 1.25 لاکھ آدمی کو بغیر قصور کے مار دیا، اور بھی بہت زبردست ظلم کیے. بنو امیہ میں سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بہت تھوڑا سا وقفہ حکومت کی، بہت تھوڑا سا وقفہ، بہت ہی تھوڑا سا وقفہ. آپ نے شیخ الحدیث کی کتاب میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی تقریروں میں بھی سنا ہوگا، بہت تقوی کے ساتھ زندگی گزاری. ان کے بچوں نے وہ جب مرنے لگے نا تو انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں تھا. تو لوگوں نے پوچھا، یہ سنا ہی ہوگا آپ نے، میں تو صرف آپ کو یاد دہانے کرا رہا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا اپنے بچوں کے لیے، اگر وہ متقی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ دار ہے، اور اگر وہ متقی نہیں تو میں کچھ بھی چھوڑ کے جاؤں گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا میرے لیے نقصان ہوگا. ان کی اولاد نے بھیک نہیں مانگی. باقی سارے بنی امیہ، باقاعدہ مورخین نے لکھا ہے، مسجد دمشق کے دروازے پر بھیک مانگتے تھے. ان کے باپوں نے حکومت کتنی بڑی کی آپ کو پتا ہے، میں نے بتایا تھا نا پہلے بھی. ان کی حکومت میں بادل چلتا تھا تو وہ بادل کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ تجھے جہاں بھی جانا ہو جا، برسنا یا تو تجھے ہماری حکومت میں پڑے گا یا پھر اس جگہ پر جا کے تو برس سکتا ہے جس کا خراج یعنی ٹیکس ہم کو ملنے والا ہے. سوچیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ تو میں عام کسی بھی غریب کے متعلق کہہ رہا ہوں. مجھے بعض دوستوں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ اگر وہ کسی کو ہم ترغیب دیتے ہیں کہتے ہیں یار فلانی عورت کے بارے میں مت بولو. کیوں؟ جب دیکھو جب وہ 8-10 دن میں 500 کا نوٹ لے کر آتی ہے. یہ جواب مناسب نہیں ہے، سچ بول رہا ہوں میں. بہت غلط طریقہ ہے، بہت غلط طریقہ ہے، بہت غلط طریقہ ہے. ہم اپنے حساب سے دے رہے ہیں اس کے لیے اوپر والے کے لیے، اپنی آخرت بگڑنے سے بچانے کے لیے. سچ کہہ رہا ہوں، بگڑنے سے بچانے کے لیے. تو بہرحال انتظامیہ کا مسئلہ ہے، انتظامیہ اپنی جگہ پر جو کر رہی ہے، اگر اپنی قبر کھدوا رہی ہے اور اپنی قبر میں آگ بھروا رہی ہے تو وہ بھرواؤ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اس مسجد کا مسئلہ یہ لگے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بولنے کا موقع دیا ہے، تو اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب مولوی کیوں نہیں بولتے؟ آپ فتاوی کی کتاب میں کون سی کتاب مجھ سے مانگ رہے ہو؟ میں آپ کو دوں گا، صاف کہہ رہا ہوں. فتوے میں مسئلہ لکھا ہوتا ہے نا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. کون سی کتاب مانگ رہے ہیں؟ میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا. دارالعلوم دیوبند صاحب فتوا پوچھیے، وہ یوں کہیں گے ضرورت کے مطابق. اب وہ ایک ٹرسٹی صاحب، وہ غریب کی آمدنی ₹1,00,000 کی، تو یہ زمانے میں تو ہم سب کو 10,000 روپے دینے چاہیے. کیا بولتا ہے؟ 10,000 روپے تو ہونی چاہیے تنخواہ. سوچ کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے اس جگہ پہ کر دے گا تو کیا کرے گا تو؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے غصے کو بڑھاوا مت دو. ہمارا یہ طرز عمل دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. دیکھیے اب ہمیشہ بہت سارے علاقوں میں تو امام نہیں ہے، امام ہی نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں رکھتے. کیوں بھائی؟ کون تنخواہ دے ہوئے؟ آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. یہ سب چیزوں کی ذمہ داری امت کے ہر فرد پر ہے. میں بتا رہا ہوں فجر کی نماز ایسے یہ والی چیز، دونوں چیزیں برابر برابر فرض ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو ہر بندے پر فرض ہے، کیوں نہیں دھیان دے رہے؟ ہر بندہ، میں نے پہلے بھی کہا نا، انتظامیہ پلٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور انتظامیہ تو بعض جگہ پہ اتنی بیچاری عقل سے غریب ہے، اتنی عقل سے غریب ہے. امام صاحب کو تو ہدیہ ملتا ہے. غریب سوچ تو صحیح، تو کیا کہہ رہا ہے آخرت میں تو نے کتنا دے دیا؟ کبھی پوچھ لو تو نے کتنا دے دیا؟ نہیں بتایا. میں اپنی بپتا نہیں سنا رہا ہوں، میں صاف بتا رہا ہوں اللہ کا بہت احسان ہے. مگر یہ جو شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک جو بیٹھے نا، ان کی سنا رہا ہوں. آئے دن سنتا. آپ نے سنا ہوگا نا، ابھی 2-3 مہینے پہلے ایک نے خودکشی کر لی. خودکشی ہر ایک کے لیے حرام ہے، اگر امام کرے تب بھی اور ایک عام آدمی کرے تب بھی. مگر اس نتیجے پر پہنچو کہ وہ خودکشی اس نے کیوں کی. اس نتیجے پر پہنچو کہ خودکشی کیوں کی اس نے. پتا ہے؟ نہیں پتا. مظفر نگر مسلم بہومت علاقہ ہے بھائی، کوئی 2-4% نہیں رہتے، 2-4% رہتے. اس علاقے کے اگر آپ امام یا حافظ یا کوئی خودکشی کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کی تو اپنی پکڑ ہوگی، اس کا انکار ہی نہیں ہو سکتا. اس نے جو قدم اٹھایا اس کی کبھی سراہنا ہو ہی نہیں سکتی. مگر جن لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ان کا کیا ہوگا وہ سوچو آپ. بہت قریب میں نام نہیں لیتا، بہت قریب میں ایک بندے نے ایک آدمی سے، ایک حافظ صاحب سے پورے لاک ڈاؤن نماز پڑھوائی. تنخواہ نہیں دی اس کو، اور لاک ڈاؤن کے بعد فارغ کر دیا اس کو. تنخواہ نہیں دی. کیا تنخواہ ہوتی ہے یار؟ کیا تنخواہ ہوتی ہے؟ کم از کم اس کا وہ کیا تنخواہ دی؟ میں آپ کو بتاؤں 5,000 روپے. 5,000 روپے اس کے
15 दिन नहीं, यूं समझ लीजिए शायद यौमिया या 2 दिन का उसका 2 दिन की आमदनी है, वो बंदा वो 4 महीने की तनख्वाह नहीं दे सका। बोले यार मस्जिद तो बंद है। कौम अगर इस तरीके से करेगी, हजरत थानवी का ये फरमान है कि हम लोग तो मदरसा छोड़ के कोई बात नहीं, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ के कारोबार में लग जाएंगे, मसला तो तुम लोगों का, हम लोगों का नुकसान होगा। आज देखें सही तरीके से मसला बताने वाला कोई नहीं मिलता। वजह क्या है? कम मिल रहा है। वजह क्या है? हमने अपने पैसे वाला तबका पढ़ाता ही नहीं है। बोले मैं तो अपनी औलाद को डॉक्टर इंजीनियर फलाना फलाना नहीं बनाऊंगा, तो दीनी लाइन में डालूंगा। क्यों नहीं पढ़ाते? इरादा करते हैं, मैं साफ कह रहा हूं, इरादा ही नहीं करते, नहीं पढ़ाते, बिल्कुल नहीं पढ़ाते। ना पढ़ाने की वजह यह है कि वो देखते हैं कि हमने इनकी हक तलफी की जो आगे वाले, तो हमारे बच्चों की भी हक तलफी होगी, तो हम पढ़ाएं क्यों? घड़ी मत देखो, ये वो पॉइंट है जिस पर सुनना जरूरी था, इसलिए मैं बता रहा हूं। घड़ी मत देखो, इस हर एक की जिम्मेदारी है। कल क्या जवाब दोगे? आखिरत में जैसे बहुत सारी चीजों का सवाल होगा ना, इसका जरूर सवाल होगा। इसलिए आप अपने अपने इलाके में अपने अपने इमामों को और दूसरों को कम से कम ये बात जरूर समझाओ। बहुत सारी जगहों पर तो ये मामला है, साल में मुश्किल है कि दूसरी ईद कभी तो कोई इमाम देख ले। शहर की बात बता रहा हूं भाई, ईरान तुरान की नहीं हाँ कर रहा हूं। क्या है, इंतजामिया को पकड़ के झिझोड़ नहीं सकते? हम यहाँ दफ्तर मुहासिबी और जो है काउंटिंग करते हैं और जो है वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं, तो कौन सी जगह घपला नहीं हो रहा है? घपला कौन सी? तुम्हारे टैक्स से सारी दुनिया तुम्हें लूट रही है, तुमने कभी सवाल किया? हम जो टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली दें या डायरेक्टली दें, हर सूरत में हमारे टैक्स से सारी दुनिया को तनख्वाह मिलती है या नहीं मिलती? तो हमारे टैक्स से बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, ये बुनियादी हक है। बुनियादी हक का मतलब हम टैक्स देते इसलिए कि हमारी सड़क सही हो, हमारी लाइटें सही हो, हमें वक्त पर पानी मिले, हमारे वक्त पर बिजली मिले, और हमें वक्त पर हमारी तमाम औलाद को मुकम्मल तौर से तालीम मुफ्त मिले। ये हमारे टैक्स हमने दिया ही पैसा इसलिए मिलता है। फिर उस वक्त सवाल करते हुए कहां जाते? तो सोच रहे यार यहाँ चंदे की तनख्वाह तो पूरी दुनिया की मशीनरी चंदे से चलती है, तो वहां क्यों एतराज नहीं होता कि एक बंदा एक डिश खाता है 3200 रुपए की, एक वक्त में डिश खा लेता है, एक बोतल का पानी 3600 रुपए का पीता है? कभी आपने सोचा? उस पर एतराज हुआ? क्यों नहीं होता एतराज? इसका मतलब है कि दीन से नफरत है, इसलिए दीन से जुड़े हुए लोगों पर एतराज होता है। दीन से दुनिया एतराज तुम्हारा भी होना चाहिए था, वो भी तो आपकी गाड़ी कमाई से लेते हैं ना। पुलिस प्रोटेक्शन क्यों होता है? पुलिस को हमारी सेफ्टी के लिए रखा है, ताकि घरों में चोरी ना हो, बेटियां और बहुएं जो बाहर निकले तो उनकी इज्जत पर कोई हाथ न डाले। वो हमारे पैसों से तनख्वाह लेते हैं। पूछो कभी आपने कि इस इलाके में फलानी जगह पर चोरी हुई, हम पूरे इलाके वाले टैक्स देते हैं, तो आपने सुविधा क्या दी है? पूछा? नहीं पूछा ना। तो फिर दीन पर देने में क्यों ऐसा आप हिचकिचा रहे हैं? क्यों आखिरत से डर नहीं रहे? अल्लाह ताला के वो क्या जवाब देंगे? साफ लफ्जों में कह रहा हूं मैं, इसकी पूछगछ होगी। वक्त बराबर, सही बोल रहा हूं मैं, हो रहा है अपनी जगह पे, बहुत ज्यादा वक्त हुआ, मगर ये वो चीजें हैं जिस पर दूसरे इमाम अगर बोलेंगे दूसरे दिन से छुट्टी, दूसरी जगह पर अगर इमाम बोलेगा दूसरे दिन से छुट्टी। हम गुलाम के पीछे नमाज पढ़ना चाहते, इमाम के पीछे पढ़ना ही नहीं चाहते। इमाम के पीछे कहां पढ़ना चाहते हैं? इमाम को माना मालूम है? मुक्तदा, जिसके पीछे लोग चले, वो लीडर हो, वो हिदायत दे। चाहते ही नहीं ना हम तो गुलाम चाहते हैं कि वो नाली भी साफ कर, फौरन सेठ साहब के बाद कोई भाई आ जाओ, फौरन हाथ बांध के खड़ा हो जाओ, यही चाहत है हमारी। ठीक है, फिर जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा, मगर आखिरत में जैसा रब चाहेगा उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए इस पर एक मर्तबा ठंडे दिल से गौर करना कि क्या हो रहा है। मजमून आखिर तकरीबन हर जगह, हत्ता कि मसाजिद, मदारिस, दीनी इदारों में भी इस पुरानी तालीम को नजरअंदाज किया, जिसकी नौसत ये कि सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करने वाला और इमाम इतना नहीं कमा पाता जितना एक फकीर चंद घंटों में भीख मांगकर कमा लेता है। मेहनत और मजदूरी करने वालों के साथ एक एक पाई का हिसाब करते और भिखारियों को 10, 20 और 100, 50 देकर समझते कि जन्नत कमा ली। ये नहीं सोचते कि हमारे इस तर्ज अमल से भीख मांगने वालों की तो हौसला अफजाई होती है। बहुत सी मर्तबा खुद बताएंगे ये भिखारियों का तो इतना बैलेंस है, वो देते भी उसको ही है जिसके बारे में हम बता चुके हैं कि शरीयत उनको देने को जायज नहीं करार देती। समाज में तब्दीली, जबकि मेहनत मजदूरी करने वालों की हौसला शिकनी होती है। समाज में तब्दीली लाने के लिए इस तर्ज अमल में तब्दीली लाना जरूरी है। मुलाजिमों और मजदूरों की जरूरियात जिंदगी का लिहाज रखते हुए, चलता क्या छोड़, जरूरत क्या है वो बोल, चलता क्या है वो मत बोलो,
ضرورت اس کی کیا ہے جس کو تم ملازمت پہ رکھتے ہو؟ اور نہیں دے سکتے تو اس کو چھوڑ دو نا، ہٹا دو، اس کو مت رکھو. ان کی تنخواہ اجرت متعین کرنا ضروری ہے، بلکہ صاحبوں پیشہ اور فقیروں کو 10 20 اور 150 روپے دینے سے بہتر ہے کہ محنت مزدوری کرنے والوں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے. تیسرا حق یہ کہ ملازم اور مزدور کی تنخواہ اور اجرت مقررہ وقت پر دی جائے، خواہ ٹال مٹول نہ کیا جائے. حدیث پاک میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقررہ سے پہلے اجرت ادا کرنے کی ترغیب دی. فرمایا ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. آپ نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو. یاد ہے مگر کرتے نہیں ہیں. میں بتا رہا ہوں بہت ساری جگہ پر اماموں کو کئی مہینوں کی تنخواہ نہیں دی. تو بعض لوگوں نے تو فارغ ہی کر دیا، چھٹی کر دی. جن لوگوں کی یعنی سوچو کہ پورا محلہ مل کے اس کا گھر نہیں چلا سکتا، ڈوب مرنے کا مقام ہے. جن لوگوں کی جنہوں میں خوف خدا اور فکر عقبہ نہیں ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ملازموں کی تنخواہ اور مزدور کی اجرت کو بر وقت نہیں ادا کرتے، ہمیشہ 2-4 دن گزرنے کے بعد ہی دیتے ہیں. اگر کوئی مصیبت کا مارا مطالبہ کرے تو برس پڑتے ہیں. تعجب تو اس پر ہے کہ ظالمانہ مجرمانہ حرکت بعض کمپنی اور فیکٹری کے علاوہ دینی ادارے اور مساجد اور مدارس میں بھی دیکھی جاتی ہے. مولانا شفیق شاہ بڑودوی کا یہ مضمون پڑھ رہا ہوں میں. یہ آدمی زندہ ہے، زندہ کیا ہے، ہم سے 2-4 برس بڑے ہیں. یہ انہیں اس وعید شدید سے ڈرنا چاہیے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل آتى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. فرمایا یہ حدیث قدسی یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے رسول ان کی بات کو یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو نقل کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں خود ان کا فریق ہوں گا، یعنی ان کی طرف سے میں وکیل بن کے لڑوں گا. ایک تو وہ آدمی جس نے مجھے عہد دیا پھر دھوکہ دے دیا، یعنی کیا مطلب میرے نام کی قسم کھائی، منت مانی اور پورا نہیں کیا. منت مان کے پورا نہ کرنے والا یا قسم کھا کے پھر وہ قسم کو پورا نہ کرنے والا. دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر اغوا کر کے بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا، اگر قیمت وصول نہ کرے تب بھی وہ اس وعید میں داخل ہے. تیسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پر لگایا، اس مزدور سے کام تو پورا کیا مگر مزدوری نہیں دی. مزدوری نہ دینے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ ملازم اور مزدور کی ساری تنخواہ نہ دی جائے، بلکہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ ملازم جس تنخواہ اور مزدور جس اجرت کا وہ حقدار تھا یا اس ملازمت اور مزدوری پر جتنی تنخواہ اور اجرت اسے دینی چاہیے تھی وہ نہ دے اور اس کی مجبوری اور خاموشی سے فائدہ اٹھا کر کم سے کم اجرت پر تنخواہ پر رکھا جائے اور کام لیا جائے، یہ بھی اس میں داخل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے تمام ذمہ داران اس وعید شدید میں مزدوروں اور ملازموں کے حقوق ضائع کرنے کی وجہ سے داخل ہیں. ظاہر ہے کہ قیامت کے دن خود حق تعالیٰ شانو جن لوگوں کے خلاف فریق اور مد مقابل ہوں ان کے لیے تو نجات کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی. جن لوگوں کے ماتحت ملازمین مزدور کام کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اسلام نے مزدوروں اور ملازموں کے جو حق متعین کیے ہیں انہیں ادا کریں، بلکہ ان کے ساتھ حقوق سے بڑھ کر اچھے سلوک کا بھی معاملہ کریں. یعنی جو تنخواہ دینی اس کے ساتھ ساتھ کبھی کسی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا تو اس میں بھی اس کی کوئی ہیلپ کرے. حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے بڑی بشارت آئی ہے جو مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے. آپ بشارت سن لو. ترجمہ: جس شخص میں 3 باتیں پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی موت آسان فرما دیں گے. بولتے نا اچھا خاتمہ اچھا خاتمہ اچھا خاتمہ. سنو کیا کہہ رہے ہیں. جس میں 3 باتیں پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی موت آسان فرما دیں گے. کل ہی ایک ویڈیو دیکھی، ایک بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وہاں جا رہا ہے، اسے اپنی جنت میں داخل فرما دیں گے. دریا پور کا ہے. ایک کمزور کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. ایک آدمی تو وہ جو کمزور کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، خواہ وہ جسمانی کمزور، بہت سی مرتبہ جسمانی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوتا، دماغی کمزور ہو، علمی اعتبار سے کمزور ہو، نہیں چلتا مگر پھر بھی چلا رہے، عملی اعتبار سے وہ ڈھنگ سے کام نہ کر پاتا ہو، غرض جس اعتبار سے بھی کمزور ہو، بہرحال اس کے ساتھ سختی نہ کرنے کے بجائے جہاں تک ممکن ہو نرمی کے ساتھ کام لیا جائے. دوسری بات والدین کے ساتھ شفقت کرنا، ان میں ان کی جائز ضرورتیں پوری کرنا، ان کی خدمت اور اطاعت داخل ہے. تیسری بات مملوک ملازم خادم کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، تنخواہ دینا نہیں، تنخواہ سے اوپر کی بات. حاصل ہے کہ ان کے ادائے حقوق کے علاوہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اندازہ لگائیے کتنا مبارک عمل ہے کہ اس کی بدولت موت آسان ہو جاتی ہے. موت، آدمی ڈرتا ہے نا کہ یار زندگی پر بہت غلط کام کیے، کل کیا ہوگا کچھ نہیں پتا، کیسے دنیا سے جاؤں گا، کوئی عبرتناک موت نہ حاصل ہو جائے، تو اس سے ڈرتا ہے نا. یہ 3 کام کریں، موت آسان ہو جاتی ہے. پھر بعد الموت دخول جنت بھی آسان ہے. واقعہ ہے کہ اسلام کی روشن تعلیمات اور ذرعی ہدایت پر عمل کیا جائے تو سماج اور حکومت کے بہت سے معاشی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.